السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویلکم۔ آلموسٹ 24 گھنٹے ہو گئے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کے راولپنڈی ٹیسٹ کو۔ آج سے کوئی اگر میں 1 سے 1.5 ہفتہ پیچھے چلا جاؤں تو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نعمان علی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے، ساجد خان پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے، کامران غلام پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے۔ آبویسلی آپ لوگوں نے ان لوگوں کو باہر کیا جو پچھلے کچھ عرصے سے فرضی کے نمبر 1 بنے ہوئے تھے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان یہ ٹیسٹ میچ یا ایون یہ ٹیسٹ سیریز جیتا ہے۔ اگر میں اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ کے طور پہ دیکھوں تو ہمیں ایک سبسٹیٹیوٹ یا ان کا آلٹرنیٹ بڑا ہی بہترین فارم میں کامران غلام، ساجد خان اور نعمان علی کی شکل میں ملے ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یار بابر اعظم کو آپ نے نہیں کھلایا، وہ پچھلی 18 اننگ سے آپ نے اس کو بیک اپ دیا لیکن وہ بندہ پرفارم نہیں کر پا رہا اور وہ ڈیزرو کرتا تھا پلینگ 11 سے باہر ہونا۔ سیم گوز پر شاہین شاہ افریدی، جو بندہ 150 پلس پہ بالنگ کرتا تھا، ایک دم سے اس کی بالنگ 130 125، آپ اس کو انجریز کنسرن کہہ لیں، آپ اس میں اس کی بے احتیاطی کہہ لیں یا آپ اس کی فارم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن وہ بندہ پرفارم نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا میجر کام تھا آپ کو ٹاپ سے وکٹ دلانا، آپ کو پاور پلے کے اندر وکٹس دلانا، آپ کو ٹاپ آرڈر کے بیٹسمین آؤٹ کر کے دینا، لیکن وہ پچھلے 1.5 2 2.5 سال سے وہ اپنی جاب صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہا تھا، تو وہ بھی ڈیزرو کرتا تھا۔ نسیم شاہ کی بات کروں تو نسیم شاہ میرے خیال میں جس طرح اس نے اپنا انٹرنیشنل ڈیبیو کیا تھا، مجھے یاد ہے T20 میں اگینسٹ انڈیا ایک زبردست اسپیل کیا تھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ نسیم شاہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے، اگر آپ اس کو T20 کھلائیں گے تو وہ آپ کو T20 میں پرفارم کرے گا، آپ اس کو ODI کھلائیں گے تو وہ ODI میں پرفارم کر رہا ہے، ایون کہ ٹیسٹ میں بھی وہ پرفارم کر رہا ہے۔ لیکن سیم اگین جو بابر اعظم کی مسائل ہیں، سیم وہی نسیم شاہ کے مسائل ہیں کہ یار اس بندے نے اپنی فٹنس پہ کوئی کام نہیں کیا۔ وراٹ کوہلی کی فٹنس سب کے سامنے میرے خیال میں ایک عملی نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک اس نے بینچ مارک سیٹ کیا ہوا ہے دنیا کے ورلڈ کلاس جتنے بھی بڑے بڑے پلیئر ہیں۔ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کے پیچھے چلے جاؤں تو بابر اعظم کا شمار فیب 4 میں ہوتا تھا، اب بابر اعظم شاید ٹاپ 10 کے اندر بھی شامل نہیں ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پاکستان کے لیے یہ نیک ثابت ہوا ہے ساجد علی یا نعمان خان، ساجد خان، نعمان علی، ایون آپ کا کامران غلام کی انکلوژن پاکستان ٹیم کے لیے۔ اب اگلی سیریز پاکستان کی ریڈ بال کرکٹ کی اگینسٹ ساؤتھ افریقہ وہاں پہ ہے۔ اب کچھ لوگ جو ابھی نئے فین بنے ہیں کرکٹ کے، خاص کر ٹیسٹ کرکٹ کے حوالے سے، کہ وہاں پہ وہ یہ کہیں گے کہ ساجد خان کو پلینگ 11 کا حصہ ہونا چاہیے، نعمان علی کو پلینگ 11 کا حصہ ہونا چاہیے، زاہد محمود کو پلینگ 11 کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی جو ابھی والی سیریز ہے وہ بہت اچھی گزری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کو وہاں کی کنڈیشنز کو رسپیکٹ دینی پڑے گی۔ آپ ساؤتھ افریقہ کی کنڈیشن کو جج کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو 4 فاسٹ بالر کے ساتھ جانا پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو 3 فاسٹ بالر اور 1 اسپنر کے ساتھ جانا پڑ جائے، کیونکہ وہاں کی کنڈیشن اور پاکستان یا ایون ایشیا کی کنڈیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کچھ لوگ یہ نہ کہیں یا یہ سوچ کے نہ بیٹھ جائیں کہ یار ساجد خان کی اچھی پرفارمنس تھی، اس کو ٹیم سے کیوں نکالا۔ وہاں کی کنڈیشن، وہاں کے وکٹس، وہاں کی پچز، باؤنسی ٹریک، وہ زیادہ تر فاسٹ بالر کو سوٹیبل ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں حالانکہ اس سے پہلے پاکستان کی ایک ODI وائٹ بال کی سیریز ہے اگینسٹ آسٹریلیا، میں پرٹیکولر ریڈ بال کی بات کر رہا ہوں۔ اس سیریز میں اگر ہم پازیٹیو دیکھا جائے تو بہت سے ہیں۔ شان مسعود کی کیپٹنسی ایک ابھر کر سامنے آئی ہے، میں اتنے عرصے سے اس بندے کو بیک کر رہا ہوں کہ یار اس کو ہی پاکستان کا کپتان ہونا چاہیے، اس میں ہی وہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہیں جو شاید بابر اعظم میں نہیں تھی۔ ہاں، بابر اعظم ایک آپ کا ایک اچھا بیٹسمین ہے، اثاثہ ہے پاکستان کا۔ میرے خیال میں پاکستان نے ایور پروڈیوس کوئی بیٹسمین کیا ہے تو وہ بابر اعظم کیا۔ ان کے اسٹیٹ دیکھ لیں، ان کے ریکارڈ، لیکن وہ پرفارم نہیں کر پا رہا، اپنی فٹنس پہ توجہ نہیں دے رہا۔ میجر کنسرن میرا اس کی فٹنس ہے۔ جتنے بھی بڑے بڑے پلیئر ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے بیٹسمین ہیں، اگر وہ اپنی فٹنس پہ کام نہیں کریں گے تو وہ کبھی بھی انٹرنیشنل لیول پہ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔
سعود شکیل ایک بڑا زبردست اضافہ، جب سے ان کو وائس کیپٹن بنایا گیا میرے خیال میں اس نے اپنی وائس کیپٹنسی کی ذمہ داریاں بخوبی نبھائی ہیں اس سیریز کے اندر۔ 134 جو اس نے تیسرے ٹیسٹ میں اننگ کھیلی ہے، اس نے بتایا کہ ٹریڈیشنل کرکٹ، ٹیسٹ کرکٹ کیسے کھیلی جاتی ہے، جب آپ کے پاس ٹرننگ پوائنٹ، ٹرننگ وکٹس ہو، جب آپ کے پاس سلو وکٹ ہو، جب آپ کے پاس گراسی وکٹ ہو، جب آپ کے پاس ڈرائی وکٹ ہو، تو وہاں پہ بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ سعود شکیل نے اپنی اس اننگ میں ہمیں بتایا ہے کہ وہاں پہ بیٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ بہت سے بچوں کے لیے، ینگ جو ابھی فالو کرتے ہیں بابر اعظم کو، وراٹ کو، ان کے لیے ایک مثال ہے کہ یار ایک ینگ بندہ بہت کم عرصے میں اتنا اوپر ابھر کر آیا ہے۔ میرے لیے جو سب سے پازیٹیو پوائنٹس ہے اس سیریز کے اندر، وہ سلمان علی آغا ہے۔ مطلب اس بندے کو آپ جب رنز کی ضرورت ہے تو آپ سلمان علی آغا کو لے آئیں، وہ آپ کو رنز کر کے دے رہا، سلپ میں وہ وکٹ کیچ لے کے دے رہا ہے۔ مطلب ایک بہترین فیلڈر، فٹنس آؤٹ اسٹینڈنگ، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ کو رنز بھی کر کے دے رہا ہے، وکٹ رننگ بٹوین دا وکٹ بھی ہے، اور سلپ کے اندر مشکل سے مشکل اور شارٹ کیچ بھی وہ بندہ پکڑ رہا ہے۔ تو اوور آل اگر اس سیریز کا جائزہ لیا جائے تو میرے خیال میں ایک 3 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستان کو یہ کامیابی ملی ہے۔ کافی حد تک میرے خیال میں جتنے بھی کوشچن تھے شان مسعود کی کیپٹنسی کے اوپر، شان مسعود کی لیڈرشپ کے اوپر، وہ کافی حد تک ریزالو ہو گئے ہوں گے لوگوں کے۔ حالانکہ آسٹریلیا میں جب ان کو ٹیسٹ کیپٹنسی دی گئی ہے تو آسٹریلیا میں آج کل کیا ہر دفعہ کوئی بھی کیپٹن ہو وہاں پہ اس نے اسٹرگل کیا، چاہے وہ شان مسعود ہو، چاہے بابر اعظم ہو، چاہے جاوید میاں ہو، چاہے انضمام ہو، چاہے وسیم ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پہ جا کے اس نے اسٹرگل کیا۔ لیکن شان مسعود مجھے یاد ہے 2 ٹیسٹ میچ ایسے تھے جو پاکستان جیتنے کی پوزیشن میں تھا، لیکن وہاں پہ پاکستان کو میجر ڈاؤن فال تھا وہ وہاں پہ فیلڈنگ تھی، جو انہوں نے ہاتھوں میں سے کیچ ڈراپ کیا۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت پاکستان کا سنہری ہو سکتا ہے اگر پی سی بی اپنے ان پرچی پلیئروں کو، ان فرضی پلیئروں کو باہر نکالے۔ اور میرا صرف ایک ہی سوال ہے یا ایک ہی ریکویسٹ ہے پی سی بی سے کہ یار جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے، چاہے ساجد خان ہو، چاہے نعمان علی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، اس کو پلینگ 11 میں جگہ بنتی ہے اور وہ بننی چاہیے اور اس کو کھلانا چاہیے کھلانا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ الٹا حساب ہے، یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فرضی کے نمبر 1 بالر ہیں، فرضی کے نمبر 1 بیٹسمین ہیں، آپ ان کو 18 اننگ دے دیتے ہیں، ان کو بیک اپ کرتے ہیں، آپ ان کو 2.5-3 سال دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی پیس کو واپس لے آئے، لیکن وہ نہیں لے آتے۔ انفارچونیٹلی میرے خیال میں اتنا یہ بڑا بولڈ ڈیسیجن شان مسعود نے لیا، میں اس کو کریڈٹ دینا چاہوں گا اور میں اس کو فل سپورٹ کرنا چاہوں گا کہ شان مسعود آنے والے وقتوں میں مزید اس طرح کے